شاہ عبدالعزیز دہلوی سرکت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے. ان کے زمانے میں دلی شہر میں کوئی امیر آدمی تھا بڑا کنجوس, اولاد کو بھی خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا. دنیا میں لوگ اصل میں رہی دو قسم کے گئے, یا کنجوس یا پھر فضول خرچ. درمیانہ روی لوگوں نے چھوڑ دی کہ نہ کنجوسی ہو اور نہ اتنا اڑاؤ کہ کل کو گاڑی کے نیچے لین پہ سر رکھنا پڑے. کئی لوگ مر جاتے ہیں کہ دینا کہاں سے دیں, چلو میاں سر اڑا دو اپنا خیر چل رہا, کیا اتنا خرچ کرتے ہو. تو اگر شاہ صاحب کے زمانے میں آدمی تھا, کنجوس تھا, بیٹے کو خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا. آخر مرتے تو لوگ اس زمانے میں بھی تھے, فانی ہے جان سارا, موت آ گئی. بیٹے نے غصے میں آ کر وہ جو اشرفیوں کا تھیلا تھا ابا کے ساتھ قبر میں رکھ دیا. زندگی میں تم نے ہم کو خرچنے کے لیے نہیں دیا, دفع ہو جاؤ, اپنی دولت ساتھ لے جاؤ, اب ہم بھی تمہاری دولت کو نہیں لیتے, ساتھ ہی لے جاؤ. چل گیا بیچارہ بیٹا, وہ تھیلا بھر کے اشرفیوں کا قبر میں ساتھ رکھ دیا. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی دنوں کے بعد بیٹا اور زیادہ تنگ ہو گیا, غریب حالت تھی. ایک دن رات کو لیٹے لیٹے دل میں خیال آیا کہ باپ نے تو دیا ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے, تو نے کون سی عقل مندی کی ہے جو تھیلا بھر کے وہاں رکھ دیا. اب تو کام آ جاتا نا, اب تو خرچ کر لیتا, خام خام قبر میں رکھا ہے. تو خود ہی دل میں آیا کہ قبر میں سے کون سا کوئی نکال کے لے گیا, اب نکالنا. تو خود ہی پروگرام بنایا, رات کا وقت تھا, کسی اٹھائی اور جا کے قبر کھود لی ابا کی. جب لحد کھولی تو لکھا ہے کہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے رکھ کے آیا تھا, مگر جب جا کے دیکھا روشنی کی, اندر ٹارچ جلائی یا کسی چیز سے روشنی کی, دیکھتا کیا ہے کہ وہ تمام اشرفیاں پیر سے لے کر سر تک سارے بدن پہ ستاروں کی طرح ٹکی ہوئی ہے. ایک 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 کر کے تمام آنکھوں پہ, ناک پہ, زبان پہ, ہاتھ پہ, سینے پہ, چھاتی پہ, سارے بدن پہ ایک ایک کر کے لگی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اشرفی اتارنے کے لیے یہ 2 انگلیاں لگائی. کہتا بس اتنی آگ لگی, بڑی مشکل سے قبر پوری کی چھوڑ کے آ گیا. ساری رات دہی میں انگلیوں کو ڈبویا, دواؤں میں رکھا, مگر چین نہیں پڑتی تھی. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, بڑے دم درود کرائے, بڑی دوائیں کی. اب بتاؤں شرم کے مارے کسی کو نہ ابا کا یہ حال ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا, حضرت میری انگلیوں میں کوئی پھنسی نکلتی ہے یا کوئی پھوڑا نکلتا ہے, پتہ نہیں, بڑی ساڑ ہے, بڑا درد ہے, آگ لگی ہوئی ہے, چین نہیں پڑتی. تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر کر, میں دم کرتا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم کیا, فرمایا اب بھی ہے. کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. پھر شاہ صاحب نے پڑھا اور پھر دم کیا, پھر پوچھا کہ اب بتا, کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا اور بڑے عاجزی سے پڑھا, بڑی توجہ سے پڑھا اور پھر دم کیا, پھر پوچھا اب بتا, کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو, تھوڑا پھنسی نہیں, جہنم کی آگ ہے. تھوڑے پھنسی کا درد نہیں ہے, جہنم کی آگ ہے, نہیں بجھے گی. اب وہ رونے لگا, شاہ صاحب کے سامنے کھل گیا, کہنے لگا حضرت ایسے ایسے ہوا, واقعی جہنم کی آگ ہے. تو یوں فرمایا اللہ اکبر, یوں فرمایا ساری دنیا میں پھر لے, یہ آگ بجھنے والی نہیں. سمندر کے پانی سے نہ بجھے گی, دریا کے پانی سے نہیں بجھے گی, نہروں ندیوں نالوں کے پانی سے نہیں بجھے گی, کنووں کے پانی سے نہیں بجھے گی, دواؤں سے نہیں بجھے گی, کسی چیز سے نہیں بجھے گی. اگر شاہ صاحب فرمانے لگے جا مسجد میں چلا جا, وضو کر, 2 رکعت نماز ادا کر, اس کے بعد اللہ کی حضور میں بیٹھ کے رو لے, اور جو آنکھوں سے آنسو نکلے وہ یہاں مل لینا, آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. چنانچہ مرتا کیا نہیں کرتا, مسجد میں گیا, نماز پڑھی,
اور بڑی توجہ سے رویا، بڑی توجہ سے رویا، جو آنسو نکلے وہ انگلیوں پہ مل لیے۔ شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے کہنے لگا اللہ کے ولی تیری بات سچی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میری بات نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا کرو، جہنم کی آگ کو آنسو بجھا سکتے ہیں۔ اور آج ہمیں وہ رونا ہی نہیں آتا۔ کھا لیں گے، پی لیں گے، پہن لیں گے، نہا لیں گے، دوڑ دھوپ کر لیں گے، لیٹ لگا لیں گے، بکواس کر لیں گے، لیکن رونا اٹھ گیا۔ رونے والے لوگ چلے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے روئے، اللہ کے خوف سے اتنے روئے، آنکھیں کھو دی، نابینا ہو گئے رو رو کر۔ ڈاکٹروں حکیموں نے کہا ہم آنکھیں ٹھیک کر دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ابن عباس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں جو مجھے اللہ کی سجدے سے ایک دفعہ بھی روکے۔ ٹھوکریں کھانا منظور ہے، سجدے سے میں نہیں رک سکتا، دھکے کھانا منظور ہے، ٹکرے منظور ہیں، پر میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں نہ کروں۔ اب جنہیں قدر تھی انہی کی بات ہے نا، ہماری بات تھوڑی ہے یہ۔